السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ جمعے کا دن عصر کا وقت، اس موقع پر ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بلکہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو آسمانوں پر ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے ایک صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے جن کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹی یکے بعد دیگر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج عثمان نے وہ کام کر دکھایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل رضی اللہ تعالیٰ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تنگ دستی، عسرت، تنگی کے زمانے میں مسلمانوں کی وہ مدد کی کہ تاریخ کے اندر آج بھی وہ صفحات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کو پانی کی بڑی دقت پیش آئی، تو ایسے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے تقریباً 20,000 درہم کے اندر ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 2 مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اس وقت آپ کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے ساتھ تھی۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ کے اندر امن و امان ہو گیا، آپ مکہ دوبارہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم کیا، تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمان تنگ دستی کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال دیا کہ تقریباً لشکر کے 1/3 حصے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کیا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج عثمان نے وہ کام کر دکھایا، آج اللہ کا رسول عثمان سے راضی ہو گیا، آج عثمان نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جن کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ کیسی بیعت کہ جان کی بازی لگا دینی ہے،
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ 1400 صحابہ نے اس وقت بیعت کی، اور یہ بیعت کی جا رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ ملتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت کس لیے ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوئی، کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ کو جب کفار مکہ کے پاس یہ پیغام لے کر کے بھیجا گیا کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، ایسا کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ بعد میں خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی صحابہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ بلکہ اسی موقع پر کسی کی زبان سے نکل گیا کہ کاش کہ عثمان بھی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ بلکہ آپ کی فضیلت میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ فرشتے آپ سے حیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے تعلق سے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ صاحب مال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر مال و دولت کا گھمنڈ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا۔ آپ نے اپنے مال کو جب بھی خرچ کیا اسلام کی اشاعت، دین کی ترقی کے لیے خرچ کیا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعہ کو ایک غلام آپ آزاد کرتے تھے۔ اگر کسی جمعہ کو غلام آزاد کرنے سے رہ جاتا تو اگلے جمعہ کو 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ جب باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا، اس موقع پر آپ نے ان باغیوں سے یہ کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں وہ شخص ہوں جو 4تھے نمبر پر اسلام لے کر کے آیا، میں وہ شخص ہوں جس نے زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا اور اسلام لانے کے بعد بھی زنا نہیں کیا۔ اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کبھی شراب نہیں پی اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی گانا باجا نہیں کیا، بلکہ اپنی پوری کی پوری زندگی دین کے اوپر لگا دی، اسلام کے اوپر لگا دی۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں عرب کے مالدار ترین لوگوں میں تھا، بلکہ عرب میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، اور آج یعنی خلیفہ بننے کے بعد آج میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ رکھے، اور یہ سارا کا سارا مال آپ نے امت کے اوپر، صحابہ کے اوپر خرچ کر دیا۔ آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو صاحب مال ہے، وہ سیرت عثمان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مال کا کس طریقے پر استعمال کیا ہے، کن کن جگہوں پر انہوں نے اپنے مال کو لگایا ہے، کیسے کیسے موقعوں پر انہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے جنت کے اندر، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جنت کے اندر۔
و رفیق فی الجنہ عثمان، اور جنت میں میرا دوست، میرا رفیق عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سیرت عثمان کو پڑھیں، خاص طور سے وہ موقع کہ جن موقعوں پر یہ تاریخ آتی ہے کہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کا دن ہے اور آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔